بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم انتہائی مضی امراض کے شکار ہیں اور ہر بندہ کرونا وائرس سے خوف زدہ ہے۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے دو پہلو ایسے ذکر کروں گا جس سے انسان اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے، اور پھر ہر بندہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ کرونا وائرس اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ آج ہم اس میں گرفتار ہیں، ہر بندہ خوف زدہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں اس عذاب سے اپنے آپ کو نجات دلوانا تو پھر ان دو عملوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیجئے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کیجیے۔ استغفار یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ بندے کی پریشانیاں، جو بھی مصائب ہیں، جو بھی آلام ہیں، الہ العالمین اس سے اسے نجات عطا کرتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جو شخص آیا، 3 اشخاص آتے ہیں، الگ الگ جو ہے اپنے مسائل ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں، تینوں کو ایک ہی نسخہ دیتے ہیں، ایک ہی فارمولہ دیتے ہیں۔ ایک آتا ہے کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں یا کوئی ایسا عمل بتا دیں اللہ مجھے اولاد سے نواز دے۔ آپ علیہ السلام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں استغفار کرو۔ ایک آتا ہے اپنے جو ہے زندگی کی تنگی کے تعلق سے، پریشانی کے تعلق سے ذکر کرتا ہے، اس کو بھی یہی حکم دیتے ہیں استغفار کرو۔ استغفار کی کثرت، اس سے اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں بھی فراوانی پیدا کر دے گا۔ تیسرا آتا ہے کہتا ہے کہ ابھی جو ہے قحط سالی ہو رہی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین بارشوں کا نزول فرما دے، اس کو بھی یہی کہتے ہیں استغفار کرو۔ اب 3 مشکلات لے کر جو ہے 3 سوال لے کر کے آتے ہیں، تینوں کو ایک ہی جواب، استغفار استغفار۔ تو ان کا شاگرد پریشان اور حیران ہو کے کہتا ہے کہ 3 شخص آئے، الگ الگ مسائل لے کے آئے، آپ نے نسخہ ایک ہی دیا، تو وجہ کیا ہے؟ اب اگر ایک ڈاکٹر ہر مرض کی ایک ہی دوا وہ دیتا رہے تو اس کو سب یہی کہیں گے بیوقوف ڈاکٹر ہے، یہ بخار میں بھی پیناڈول دیتا ہے، یہ سر درد ہو تب بھی پیناڈول دیتا ہے، پیٹ درد ہو تب بھی پیناڈول دیتا ہے، موشن ہو تب بھی پیناڈول، تو ایک ہی جو ہے دوا دے رہا ہے ہر مرض کی، تو آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے، ان کے شاگرد نے بھی یہ سوال کرا کہ آخر آپ نے تینوں کو جو جواب دیا، ایک ہی جواب دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، کیا ہوگا؟ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سب سے پہلا فائدہ ہے گناہوں سے آپ کا دامن پاک صاف ہو جائے گا۔ گناہوں کی غلاظت سے آپ کا دامن پاک ہو گیا تو یاد رکھیے آپ کے وارے نیارے جنت آپ کا موجب بن سکتی ہے، آپ کا مقدر بن سکتی ہے، کیونکہ اگر ایک شخص کے دامن میں ایک گناہ بھی ہے جنت اس کا مقدر نہیں بن سکتی۔ اگر اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، اسے جنت عطا کر دے، یہ الگ بات ہے، نہیں تو ایک گناہ کی وجہ سے بھی آپ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی، ایک ہوئی تھی، جنت سے اتار لیے گئے۔ تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ آگے فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ آج گرمی انتہا درجے کی ہے، گرمی کی شدت انتہا درجے کی ہے،
ہر شخص چاہتا ہے کہ بارشوں کا نزول ہو جائے. اگر چاہتے ہیں بارش ہو جائے، موسلا دھار بارشوں کا نزول ہو جائے، تو استغفار کی کثرت کر لیجئے. اور استغفار بھی یہ نہیں کہ صرف زبان سے ہو، بلکہ استغفار کی جو 3 شرائط ہیں ان کے ساتھ استغفار کیجئے. دل میں ندامت ہو، جس گناہ کو آپ نے کیا ہے اس پر آپ شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ لوٹنے کا عزم کریں. یہ استغفار ایسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ استغفر اللہ زبان سے کہہ رہا ہے، گناہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے، نہ چھوڑنے کا عزم بھی نہیں ہے اور بس اسی پہ مصر ہے. تو فرمایا چاہتے ہو موسلا دھار بارشوں کا نزول ہو جائے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کی کثرت کرو. اللہ رب العالمین یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے موسلا دھار بارشوں کا نزول فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، ایک شخص کی کیا سوال کیا تھا، بارشوں کے حوالے سے اس نے شکایت کی کہ بارشوں کے تعلق سے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی عمل بتا دیں تاکہ بارشوں کا نزول ہو جائے. اس نے کہا حسن بصری رحمہ اللہ نے کہ استغفار کرو. اور قرآن بھی کہتا ہے اللہ بارشوں کا نزول فرمائے گا، موسلا دھار بارشیں تم پر نازل کرے گا جب تم استغفار کی کثرت کرو گے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال. ایک نے کہا تھا مال کی تنگی کے تعلق سے آیا تھا، کہا تمہاری اللہ مال کے ذریعے مدد کرے گا. وبنین، ایک نے کہا تھا آپ بیٹے کے تعلق سے اپنی شکایت لے کر آیا، فرمایا کہ استغفار کرو اللہ تمہیں بیٹوں کی نعمت سے بھی نواز دے گا. تو بڑے فضائل و برکات ہیں. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہو. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب دے جب تک آپ اس میں موجود ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے افضلیت اس آیت میں ذکر کی جا رہی ہے. مانا جب تک آپ کا وجود ہے ان پر اللہ رب العالمین عذاب مسلط نہیں کرے گا. اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا اگر تم استغفار کرتے ہو. تو یہ استغفار کی برکت ہے. اگر چاہتے ہیں اس کرونا وائرس سے نجات حاصل کرنا، چاہتے ہیں آپ کہ اللہ رب العالمین یہ جو عذاب ہم پر مسلط ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے، تو پھر زندگی میں اپنے استغفار کی کثرت کر لیجئے. میں اگلے درس میں اس بات کو جو دوسرا ہمیں جس سے اللہ کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں وہ آپ کو میں فارمولہ دوں گا انشاءاللہ. آپ ضرور جو ہے غور سے اور ذوق و شوق سے ضرور سماعت فرمائیے گا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین.